پیارے بچوں، باجی سمرین کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں دلچسپ کہانیاں۔ آئیں آج کی کہانی سنیں اور لطف اندوز ہوں۔ ہڈسن ٹیلر، اعتبار کرنا سیکھنا۔ صبح 5 بجے الارم بجنا بند ہو گیا۔ ہڈسن ٹیلر اٹھ گیا۔ اتنی جلدی کیوں؟ وہ چاہتا تھا کہ بائبل پڑھنے کے لیے اس کے پاس بہت سا وقت ہو اور کوئی چیز اسے تنگ نہ کرے۔ یہ اس کی تربیت کا سب سے پہلا سبق تھا، کیونکہ وہ ایک مشنری بننا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے کھیلوں میں حصہ لینا شروع کیا تاکہ وہ چاق و چوبند رہ سکے۔ یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے 150 سال گزرے تھے۔ ہڈسن ٹیلر یسوع کو پیار کرتا تھا اور ایک مشنری بننا چاہتا تھا۔ ہیلو پادری صاحب، کیا آپ مجھے چین کے بارے میں ایک کتاب دے سکتے ہیں؟ چین کے بارے میں کتاب کیوں؟ یسوع چاہتا ہے کہ میں ایک مشنری بنوں۔ اور تم چین کیسے جاؤ گے؟ مجھے ابھی تک یہ نہیں معلوم۔ میں مسیح یسوع پر بھروسہ رکھوں گا، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ یسوع پر بھروسہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم یہ کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ ہڈسن ٹیلر نے یسوع کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس سے اس کو مدد ملے گی۔ خداوند یسوع، مجھے جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں صرف تجھ سے مانگوں گا۔ ہڈسن امیر نہیں تھا۔ اس کے پاس کل رقم جو تھی وہ بہت ہی کم تھی، جو کہ $3 تھے۔ باوجود اس کے وہ خوش تھا اور ایک غریب آدمی سے ملنے گیا۔ ٹیلر صاحب، برائے مہربانی میرے ساتھ آئیے اور میری بیوی کے لیے دعا کیجیے، اس کی طبیعت بہت خراب ہے۔ ہڈسن اس آدمی کے پیچھے چلتا گیا اور ایک چھوٹے اور گندے کمرے میں پہنچا۔ جب اس نے بھوکے پیاسے بچوں اور مرتی ہوئی بیمار بیوی کو دیکھا، اس نے ان کے لیے دعا کی اور اپنے آخری پیسے بھی ان کو دے دیے۔ اس نے صرف یسوع کو بتایا کہ اس کے پاس دوپہر کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے۔ تب یسوع نے اس کے بھروسے کا صلہ اسے دیا۔ ایک خط کے ذریعے معجزہ ہوا۔ ایک انجان آدمی کی طرف سے $12 اور وہ بیمار عورت دوبارہ ٹھیک ہو گئی۔ ہڈسن ڈاکٹر ہارڈے کے ہاں کام کرتا تھا۔ وہ ایک اچھا ڈاکٹر تھا، لیکن وہ ایک بھلکڑ آدمی تھا۔ ٹیلر، کیا میں نے ابھی تک تمہیں تمہاری تنخواہ دی ہے کہ نہیں؟ نہیں۔ مجھے معاف کرنا، میں نے سارے پیسے بینک میں جمع کرا دیے ہیں۔ تمہیں مجھے یاد کرانا چاہیے تھا۔ لیکن یہ اس کے معاہدے کے خلاف ہوتا، کیونکہ اسے ہر بات یسوع کو بتانی تھی۔ پر اب وہ اپنا کرایہ کیسے دے گا؟ ڈاکٹر ہارڈے ایک بار پھر سے استقبالیہ کمرے میں آئے۔ یہ لو تمہاری تنخواہ۔ ایک مریض اسی وقت وہاں آیا اور اپنا بل ادا کرنا چاہتا تھا۔ یسوع اس طرح سے ہڈسن کا خیال رکھتا تھا۔ وہ ہر اس شخص کا خیال رکھتا ہے جو اس پر اعتبار کرتا ہے۔ بعد میں ہڈسن نے دواؤں کے بارے میں لندن سے تعلیم حاصل کی۔ اس کی یونیورسٹی کے ہسپتال میں اس کے ساتھ کچھ بہت ہی برا ہوا۔ آپ اس کے بارے میں اگلی کہانی میں سنیں گے۔ اچھا بچوں، اب باجی سمرین کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمیں اس ای میل پر رابطہ کریں، دلچسپ کہانی @gmail.com DILCHASPKAHANI @gmail.com۔